پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم پڑھیں گے چوتھی جماعت کا سبق نمبر 12، حکیم عبدالحمید، ہمدرد دواخانہ۔ یہ نام تو آپ سبھی نے سنا ہوگا۔ تو آج ہم جانیں گے کہ ہمدرد دواخانہ، ہمدرد کوچنگ سینٹر اور اسکول، ان سب کی بنیاد کس نے رکھی؟ وہ ہیں حکیم عبدالحمید۔ آئیے آج ہم ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ حکیم عبدالحمید ہندوستان کی عظیم شخصیتوں میں تھے۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ملک، قوم کی خدمت تھا۔ اس خدمت کا سلسلہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جاری ہے۔ حکیم صاحب 1908 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ جب وہ 13 سال کے تھے، ان کے والد حکیم عبدالمجید کا انتقال ہو گیا۔ ہندوستان کا مشہور ہمدرد دواخانہ انہی کا قائم کیا ہوا ہے۔ والد کے انتقال کے بعد اس دواخانے کی ذمہ داری کم عمری میں ہی حکیم عبدالحمید کے کاندھوں پر آ گئی۔ انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے اس چھوٹے سے دواخانے کو بلندیوں تک پہنچا دیا۔ پرانی دلی کے علاقے لال کنویں میں آج بھی یہ دواخانہ قائم ہے۔ اس دواخانے سے لاکھوں مریض شفا پا چکے ہیں اور ہزاروں اب بھی فیض اٹھا رہے ہیں۔ یونانی دواؤں کو عام کرنے کے لیے حکیم صاحب نے دوا سازی کی ابتدا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمدرد میں بننے والی دواؤں کی مانگ دنیا بھر میں ہونے لگی۔ قدرت نے حکیم عبدالحمید کے ہاتھ میں بڑی شفا دی تھی۔ ان کے نفس تھامتے ہی مریض اطمینان اور دلی سکون محسوس کرتا تھا۔ وہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد میں فراخ دلی سے کام لیتے تھے۔ ہمدرد دواخانے سے انہیں مفت میں دوائیں ملتی تھیں۔ حکیم صاحب کی عوامی خدمات صرف دوا علاج ہی تک محدود نہیں رہی۔ انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کی سماجی اور تعلیمی پسماندگی دور کرنے کے لیے جامعہ ہمدرد کی بنیاد ڈالی، جس میں اسکول سے لے کر یونیورسٹی کی سطح تک کی تعلیم کا عمدہ انتظام کیا گیا۔ انہوں نے مقابلے کے امتحانوں کے لیے ہمدرد اسٹڈی سرکل قائم کیا۔ اس سے فائدہ اٹھا کر بہت سے طلباء سول سروسز یعنی اعلیٰ سرکاری عہدوں کے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اردو کی ترقی اور علمی ادبی سرگرمیوں کے لیے بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں غالب اکیڈمی قائم کی۔ حکیم صاحب کے مزاج میں بہت زیادہ سادگی تھی۔ مال و دولت کے باوجود وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے۔ اس کمرے میں صرف ایک چٹائی، ایک میز، ایک کرسی، ایک ٹیبل لیمپ، چند برتن اور ایک صندوق تھا۔ آرام و آرائش کا کوئی سامان نہ تھا۔ اکثر فخر سے کہتے کہ میرا یہ جوتا 15 سال پرانا ہے۔ لباس کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ کھانے پینے میں بھی سادگی برتتے تھے۔ اس سادگی نے ان کی شخصیت کو پر اثر بنا دیا۔ حکیم صاحب بہت کم بولتے تھے، غیر ضروری باتیں بالکل نہ کرتے۔ جو بات کرتے مکمل اور جامع ہوتی تھی۔ ان کی ذات باتیں کم اور کام زیادہ کی روشن مثال تھی۔ ایک پروگرام میں لوگوں نے ان سے تقریر کرنے کی درخواست کی۔ حکیم صاحب نے فرمایا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں آج بھی صبح سویرے سے رات گئے تک کام میں مصروف رہتا ہوں۔ کم سے کم نوجوانوں میں یہی رائے دوں گا کہ وہ اتنا عرصہ ضرور کام کریں۔ حکیم صاحب انسانوں کے درمیان تفریق کو مٹا دینا چاہتے تھے۔ چھوٹا ہو یا بڑا، غریب ہو یا امیر، وہ ہر ایک سے یکساں اخلاق سے پیش آتے۔ ہمدرد کے ملازموں کی ایک بار پکنک ہوئی۔ حکیم صاحب بھی اس پکنک میں شریک تھے۔ بے تکلفی کا ماحول تھا۔ وہ کچھ کھا رہے تھے۔ کھاتے کھاتے اچانک پیچھے کی طرف مڑ گئے۔ معلوم ہوا کہ ان کی پیٹھ ڈرائیور کی طرف ہو رہی تھی۔ انکساری، صبر و قناعت، خود اعتمادی، لگن، محنت اور وقت کی پابندی ان کی شخصیت کی نمایاں خوبیاں تھیں۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے انہیں پدم شری، پدم بھوشن کے اعزازات سے نوازا۔ حکیم عبدالحمید کا انتقال 22 جولائی 1999 کو ہوا اور انہیں انہی کی قائم کردہ یونیورسٹی جامعہ ہمدرد میں دفن کیا گیا۔